طلاق کے مسئلے بھی ایسے ہی تھے، کیونکہ طلاق سے بیوی حرام ہو جاتی ہے. اگر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے تو حلال ہے، ہو گئی ہے تو کیا ہے؟ وہی عورت جو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے حلال تھی، وہ سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک آپ کے لیے حرام ہو گئی. تبھی طلاق کے مسائل بھی اللہ نے بہت وضاحت سے ایکسپلین کر دیے. بتا دیا طلاق مرتان، صریح لفظوں سے جب طلاق دو گے تو 2 دفعہ، 2 دفعہ تمہارے پاس رائٹ ہے. اس میں خدا کی قسم اللہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ فوراً دو یا بعد میں دو. آج کل کے اسکالرز جھوٹ بولتے ہیں، لفاظی کرتے ہیں باتوں میں. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اچھے طریقے سے رکھو یا عمدہ طریقے سے چھوڑ دو. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، بیوی حلال نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا فوراً دی یا بعد میں دی، یہاں تو اللہ نے بتا دیا. دوسری جگہ اللہ نے بتا دیا کہ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اکٹھی مت دو، 3 مہینوں میں تقسیم کر کر کے دو. تو اس سے بتا دیا. اور وہاں سورہ طلاق میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم تمہیں تقسیم کر کے دینے کا کیوں کہہ رہے ہیں. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے طلاق دینے کے بعد تمہیں شرمندگی ہو، تو اکٹھی نہ نکالا کرو، ڈیوائڈ کر کے دیا کرو، اپنے لیے رجوع کا راستہ رکھو. کتنا واضح ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. کتنی یعنی اللہ بتا رہے کہ میں تمہیں منع اس لیے کر رہا ہوں کہ رجوع کا راستہ ختم ہو جائے گا نا، اکٹھی منہ سے نکال دی تو. کتنی وضاحت کے ساتھ. لیکن پھر بھی اختلاف جس نے کرنا ہے وہ تو کر کے چھوڑے گا. اور کمال کی بات یہ کہ یہ قرآن سے ہٹتے بھی ہیں، اور جو ائمہ اربعہ چاروں امام قرآن کو فالو کرتے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا. اور آج کل جو پروپیگنڈا چل رہا ہے نا اسکالرز کا، ہر وہ مسئلہ جو ان کی رائے کے خلاف ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حنفیوں کا بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ سارے صحابہ کا ہوتا ہے. یہ جو خلا ہے نا کہ عورت کورٹ سے یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی، یہ حنفیوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن کا بتایا ہوا. صحابہ، تابعین، چاروں امام، حتیٰ کہ شیعہ سنی بھی اس میں داخل، شیعہ بھی اس میں داخل ہیں. لیکن آج آپ کو ایسے اسکالرز مل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کو خلا کا حق ہے، شوہر راضی ہو یا نہ ہو وہ کورٹ سے خلا لے سکتی ہے. قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ. اور ابھی وفاقی شرعی عدالت نے بھی عدالت کے اس غلط فیصلے کو صحیح قرار دے دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے وفاقی شرعی عدالت کے جج بھی کیا ہے، بالکل کیا چل رہے ہیں، فارغ. اتنا یعنی قرآن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے نا. ہم جو کہتے ہیں نا چاروں اماموں کو، میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بار بار میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں، چاروں اماموں کو فالو کرنا اس لیے نہیں، قرآن سے ہٹانے کے لیے، صحیح قرآن پہ لانے کے لیے، ورنہ اوٹ پٹانگ چلے گا. ایک بات کر کے میں آگے بیان کی طرف آتا ہوں. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا، جو ابھی وفاقی شرعی عدالت نے بھی فیصلہ کیا نہیں عورت کو خلا کا رائٹ ہے، وہ کورٹ میں جا کے خلا لے سکتی ہے، یہ اتنا مضحکہ خیز فتویٰ ہے نا فیصلہ وفاقی شرعی عدالت کا، کہ جس نے ذرا بھی قرآن و حدیث کو پڑھا ہے نا وہ اس فیصلے کو ایک لطیفہ سمجھے گا. بہترین لطیفہ ہے 15ویں صدی کا. اور ایک اسکالر نے تو اس کی تائید بھی کر دی ہے، یوٹیوب کے بڑے مشہور اسکالر ہیں، اور کہا یہ حنفیوں کے یہاں نہیں ہوتا خلا، باقی سب کے یہاں ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی سب کے یہاں نہیں ہوتا یہ خلا. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یار، پھینکے چلے جاؤ، جھوٹ بولتے چلے جاؤ. اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگ نیچے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں واقعی یار یہ حنفی تو مقلد ہوتے ہیں. کبھی ہمارے پاس بیٹھو، ہمیں آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ اندھا مقلد کون ہے، اور حقیقت میں قرآن و سنت کا علم رکھنے والا اور حقیقت میں قرآن و سنت کو فالو کرنے والا کون ہے. کبھی بیٹھو تو پتا چلے نا. وہی ہے، وہ ابا نے پوچھا تھا نا بچے سے، یہ میں خلا والی بات رہنا جائے جو وفاقی شرعی عدالت نے کیا نا، میں اس کو بتاتا ہوں کتنا بڑا لطیفہ عدالت نے چھوڑا ہے، وفاقی شرعی عدالت نے. وہ میں بتاؤں گا قرآن سے کیسے کیا پتا چلتا ہے. یہ جو بیان کیا گیا نا، وہ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو تو پتا چلے. تو وہ میں اکثر سناتا ہوں نا. ابا نے بچے سے پوچھا علامہ اقبال کا پتہ ہے کون ہے؟ چلے کا پتہ نہیں. قائد اعظم کا پتہ ہے؟ پتہ نہیں ابا. کبھی اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا، کم بہت کبھی اسکول جاؤ تو پتہ چلے. بچے نے کہا وسیم کا پتہ ہے؟ گھر میں آتے ہیں وسیم صاحب پتہ ہے کون ہے؟ کہہ رہے نہیں. غفار کا پتہ ہے؟ نہیں. گھر میں رہو تو پتہ چلے نا. سمجھ رہے، گھر میں رہو تو. ابا اکثر گھروں سے شارٹ ہوتے ہیں نا، پان گٹکے میں، دوستوں میں، گٹر کے ٹکروں میں. تو ہم ہمارے پاس بیٹھو تو ہم بتائیں گے انشاءاللہ
کہ کون کس علم کس کے پاس ہے اور منجن کون بیچ رہا ہے قرآن و سنت کے نام کا۔ میں جیو ٹی وی میں تھا، مجھ سے انٹرویو لے رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ 3 طلاق جو ہے امام حنیفہ کہتے ہیں حنفیوں کے یہاں 3 ہوتی ہیں، اہل حدیثوں کے یہاں، میں نے کہا حنفیوں نہیں، قرآن و سنت میں سب کے ہاں 3 ہوتی ہیں، اس لیے حنفیوں کے یہاں بھی کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہی ہوتی ہیں، اس لیے ہوتی ہیں۔ احناف نے قرآن و سنت کو پہلے رکھا ہے، ابو حنیفہ کو بعد میں رکھا ہے۔ ابو حنیفہ قرآن حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو اس میں ہم ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جو قرآن حدیث نے وضاحت سے بیان کر دیا اس میں تو کسی کی رائے نہیں ہے، اس میں تو ڈائریکٹ قرآن و سنت ہے۔ جہاں ایکسپلین کرنے میں اختلاف ہوگا تو پھر تو کسی کی رائے کو لینا ہے نا، تو پھر اپنی رائے کو لینے کے بجائے کسی مجتہد کی رائے کو لیا جائے، نہ کہ آج کل کے اسکالرز کی رائے کو لیا جائے۔ تو یہ بہت جاندار بات ہے یہ۔ تو میں وہ بتا رہا تھا یہ وفاقی شرعی عدالت نے جو لطیفہ چھوڑا ہے کتنا بڑا، اور یہ جنرل مشرف نے زیادتی کی ہے، کیونکہ پاکستان میں آئین کے لحاظ سے نا قرآن و سنت کی بالادستی ہے۔ پاکستان کا لا بڑا خاندانی ہے، بڑا، کسی کنٹری کا ایسا لا نہیں ہے کہ سب سے پہلی شق حاکم اعلیٰ اللہ ہے، یہاں سے سیکولرزم اور لبرلزم کی ایسی کی تیسی ہو گئی۔ یہ بڑی تبھی تو ہمیں ملک سے محبت ہے یار، جیسا مرضی ہے، لا کیا ہے؟ آئین بڑا خاندانی ہے۔ یہاں سیکولر ریاست کا تصور ہی ختم کر دیا۔ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ۔ پاکستان میں چلے گی کس کی؟ اللہ کی۔ اور پھر اسی میں شق ہے قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی لا نہیں چلے گا۔ اب ظالم حکمران ہمارے کرتے کیا ہیں؟ وہ پابند ہیں، ہاتھ پاؤں کٹ گئے ان کے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ملک میں یہ نافذ ہوتا نا کہ چاروں اماموں کی جو تشریح قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو فقہ حنفی کو یا فقہ شافعی کو فالو کیا جائے گا، تو تحریف کا دروازہ بند ہو جاتا۔ لیکن اس کو مبہم رکھ دیا نا، تو جو آتا ہے نا، جو بھی آتا ہے وہ قرآن و اپنی جو تشریح ہوتی ہے نا قرآن و سنت کے کھاتے میں ڈال کے اس کو قانون کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اب پاکستان میں چونکہ یہ قانون تھا کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں چلے گا، ہمیں قرآن و سنت میں کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہے، وہ عدالت سے یک طرفہ خلا لے سکتی ہے۔ لہذا پاکستان، بلکہ انگریز کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ انگریز نے بھی کہا کہ مسلمانوں کے جو خاندانی اور فیملی لاز ہے وہ انہی کے مذہب کے مطابق ہوں گے۔ لہذا بر صغیر میں 200 سال انگریز نے حکومت کی ہے، مگر طلاق کے قانون کو انگریز نے نہیں چھیڑا۔ گورے کی کورٹ میں جب عورت جاتی تھی اس کو خلا نہیں ملتا تھا، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ خلا نہیں ملتا تھا اس کو، تمہارا مذہب یہ کہتا ہے۔ وہ ثابت کر دے شوہر نے 3 طلاقیں دی، اس کو ڈگری مل جاتی تھی۔ یہی لا چلا آ رہا تھا پاکستان میں بھی۔ جس لا کو گورے نے چینج نہیں کیا اس کو جنرل مشرف نے آ کے بولو چینج کر دیا۔ اب جنرل مشرف پابند تھا کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا۔ اب قرآن میں جو خلا ہے وہ یہ والا خلا نہیں ہے جو آج کل مارکیٹ میں چل رہا ہے، تو اس نے کیا کیا؟ اس خلا پہ قرآن و سنت کا لیبل لگوا دیا، کیونکہ جو چمچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا مذہبی اسکالرز میں، جو حکومت کے چمچے ہوتے ہیں جنہوں نے حکومت کی ہر غلط بات کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، وہ ہر ملک میں ہول سیل کے حساب سے ہوتے ہیں۔ یہاں نہیں مل رہے ہوتے تو دوسرے ملک سے کوئی چمچا منگوا لیتے ہیں، فلاں سے فتویٰ منگوا لیا، تو ایسے اسکالرز آپ کو مل جائیں گے۔ اسکالر تو آپ کو سود کے حلال ہونے والے بھی موجود ہیں دنیا میں، ایسے بہت سے اسکالر ہیں جو کہتے ہیں یہ سود وہ سود ہی نہیں ہے جو حرام تھا، یہ تو دوسرا سود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام چینج کر کے حلال کر لیں گے۔ صحیح ہے نا؟ کیا مطلب؟ تحریفات کا دروازہ کھلے گا، چیزوں کے نام چینج کرتے رہیں گے، چیز وہی ہوگی۔ تو آپ سمجھو بات کو کہ جو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا ہے نا کہ عورت بھی خلا لے سکتی ہے، یک طرفہ خلا، اتنا بڑا لطیفہ ہے کہ اس سے تو طلاق کے جتنے احکام تھے نا جو قرآن بیان کر رہے سب کی دھجیاں اڑ گئی۔